اب اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر طرح کے سود سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم قرآن کی آیات سننے کے باوجود سود لے رہے ہو، سود پہ کاروبار کر رہے ہو، سودی بینکوں سے گاڑیاں قسطوں کی صورت میں، اور ایک قسط کے شارٹ ہونے پر 5% یا 10% یا 2% اس پہ پلنٹی دیتے ہو، گھر بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو زمین رہن رکھ کر، زمین بینک کے پاس رکھنے کے بعد پھر سود پر پیسہ لے کر اپنا گھر بناتے ہو. ارے کچے جھونپڑے میں رہ لو، ارے ٹینٹ لگا کر رہ لو، ان کوٹھیوں سے کیا ملے گا اگر تم اللہ کے دوستوں سے نکل کر اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو گئے. اگر تم اہل ایمان ہو تو پھر رک جاؤ، اور لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم پھر بھی یہ کاروبار کر رہے ہو، اگر پھر بھی تم یہ معاملہ کر رہے ہو. درمیانی طبقے کا آدمی یہ سود کا معاملہ کب کرتا ہے؟ اس کے پاس زمین ہے، وہ کہتا ہے جی زمین تو ہے، اس کو کیش کرنے کے لیے ٹریکٹر نہیں ہے، زرعی آلات نہیں ہے، میں اس زمین پر بینک سے سود لے کر اپنا سود پہ ٹریکٹر لے کے کماتا جاؤں گا اور قسطیں ادا کرتا جاؤں گا. میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، میں اچھا مکان لیتا ہوں، میں اچھا مکان بنا لیتا ہوں، اس کے لیے میں بینک سے سود لے لیتا ہوں. گاڑی لینے کا جی آتا ہے تو بینک سے، جو سود کا معاملہ ہے، جو سودی کاروبار ہے، جو سود کا لین دین ہے، ہر بینک کی گاڑی کی ماہانہ قسط شارٹ ہونے پر پلنٹی کا معاہدہ موجود ہے، اس پہ سائن کرتا ہے. ہر مہینے اگر قسط ادا نہیں کر سکتا تو اس پہ سود اور مزید چڑھ جاتا ہے. تو سنو قرآن حکیم کی آیت کتنی شدید ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر پھر بھی تم باز نہیں آتے، قرآن سن کر باز نہیں آتے، حدیثیں سن کر باز نہیں آتے، قرآن پڑھ کر باز نہیں آتے، پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بھی باز نہیں آتے، پھر اللہ کا اعلان سنو. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تیاری کر لو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، سود خور کو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں نیزہ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اپنے رب سے جنگ کی تیاری کر لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم. اللہ ہم جتنے اہل ایمان بیٹھے ہیں تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اگر ہم میں سے کوئی بے علمی کی بنیاد پر نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے اس حرام کام میں لگ چکا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دے اور اس کے گناہ کو معاف فرما دے.